السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مذہب اہل تشیع چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والی نو مسلم خاتون کی حقیقت پر مبنی داستان۔ وہ کہتی ہے کہ کتنا بھیانک اور کربناک دن تھا۔ جب اس کے متعلق سوچتی ہوں میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ میرے خاندان کے لوگ ننہیال اور ددہیال دونوں کئی پشتوں سے شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد علی پور ضلع مظفر گڑھ میں لاری اڈا کے قریب فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے۔ میرے 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا گھرانہ انتہائی کٹر مذہبی ہے۔ شیعہ مذہب کی تمام رسومات، عزاداری، ماتم، چہلم، ولادت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلم، جشن غدیر، جسے ہم سب سے بڑی عید کے طور پر مناتے تھے۔ میں نے پرائمری کے بعد میٹرک بہت اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو گھر میں غربت کے باوجود کالج میں داخلہ کروا دیا گیا۔ مجھے بچپن ہی میں غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مرثیے پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ شوق مجھے آہستہ آہستہ ایک اچھی ذاکرہ کی طرف لے گیا۔ میں لوگوں کے گھروں میں مجلس پڑھنے کے لیے جانے لگی، جس سے ہمارے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے گھر میں بڑی بڑی ضخیم کتابوں کی لائبریری قائم کر لی تھی۔ بڑی بڑی کتب کے مطالعے کے باوجود مجھے کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ بات جب میں اپنے ذاکرین اور مجتہدین سے خط و کتابت یا ٹیلی فون کے ذریعے پوچھتی تو ان کا مجھے تسلی بخش جواب نہ ملتا، جس کے بعد میرے دل میں اپنے مذہب کے بارے میں بغاوت کی چنگاری پیدا ہوتی، جسے میں فوراً بجھانے کی کوشش کرتی۔ کئی امام زمانہ ناراض نہ ہو جائیں۔ شروع میں مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ نہ آئی۔ ہمارے امام مہدی، جسے ہم امام زمانہ کہتے تھے اور جس کا ہم بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے، وہ غائب کیوں ہوئے ہیں؟ میں یہ سوچتی کہ کہیں یہ تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لے جانے کے واقعے کی وجہ سے تو ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہو گیا۔ پھر میں سوچتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، لیکن امام زمانہ کے غائب ہونے کا ذکر قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ان کا قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے تخیلات کے چھٹکارے کے لیے میں نے جامعہ منظر لاہور میں طویل خط لکھا، جس کا جواب علامہ غلام حسین نجفی نے دیا۔ یہ جواب کافی عرصے تک میرے پاس محفوظ رہا۔ اس نے مجھے کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا، لیکن بعد میں اس خط کے مندرجات نے میری الجھنوں میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ موجودہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں امام مہدی کے پاس محفوظ ہے۔ وہ جب ظاہر ہوں گے تو اصلی قرآن بھی ساتھ لائیں گے۔ اس قرآن کے اندر ان کے غائب ہونے کا سارا واقعہ اور وجوہات بھی درج ہوں گی۔ کافی عرصے تک میں بھی اسی نظریے پر قائم رہی۔ یہ ایسا نظریہ تھا جسے ماننے اور ظاہر کرنے میں بڑے انتشار اور فساد کا ڈر تھا۔ پھر مجھے ایک مجتہد صاحب کی طرف سے تقیہ کے رموز سے آگاہ کیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ تقیہ ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت جان لینے کے بعد میرے تمام اشکالات کافی حد تک دور ہو چکے تھے۔ اس دوران ہمارے قریبی گاؤں تھیم والا کے ایک نوجوان شکیل سے میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر محکمہ مال میں ملازم تھا۔ مذہبی معاملات میں اس کا کوئی شغف نہ تھا۔ شیعہ اور سنی وغیرہ کے مذہبی عقائد اور نظریات کو وہ ہی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سسرال کے گھر میں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔
جبکہ ان کے گاؤں میں میری شادی کے بعد میرے بارے میں کافی چوہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ سارے معاملات یوں ہی چلتے رہے۔ بات زیادہ آگے اس لیے نہ بڑھ سکی کہ ہر سال محرم کے دوران میں اپنے میکے آ جاتی تھی۔ تقریباً 2 سال کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا دیا۔ اس کا نام میں نے علی رضا تجویز کیا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوئیں۔ علی رضا جب 10 سال کا ہوا تو حسب سابق محرم کے دنوں میں اپنے ننہیال کے گھر آ گئی۔ میری مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ دن میں 5 پروگرام کرتی تھی۔ 10 محرم کو میرا بیٹا عزاداروں کے جلوس میں شامل تھا۔ وہ جلوس حسینی امام بارگاہ سے نکل کر چوک میں پہنچا، جہاں پر رش بہت زیادہ تھا۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ذوالجنا، جسے گھوڑا کہا جاتا ہے، وہ بدک گیا۔ اس کی کاٹھی کے ایک بیلٹ نے میرے بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھوڑے کی اچھل کود نے میرے بیٹے کو 2-3 بار زمین پر پٹخ دیا، جس سے میرے بیٹے کی سر کی ہڈی میں انفیکچر ہو گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر تقریباً 10 دن رہا۔ میں نے اس کی تندرستی اور صحت کے لیے نہ جانے کتنی منتیں مانی، لیکن کوئی دوا اور دعا کارگر نہ ہو سکی۔ آخرکار 20 محرم کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ میرا بیٹا فوت کیا ہوا، میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ 3 ماہ تک مجھے ہوش نہیں آیا۔ اتنی بیمار ہو گئی کہ میرا بچنا مشکل تھا۔ ہر وقت گھر میں پڑی اپنے بیٹے کو یاد کرتی، روتی رہتی تھی۔ آخر 4 پیسے ایسی لگی کہ اٹھنا اور بیٹھنا محال ہو گیا۔ میرے شوہر شکیل کے پاس ظفر نامی ایک نوجوان مظفر نگر سے آیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ میرے شوہر کی بے حد تکلفی تھی۔ وہ ہمیں بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ مجھے وہ بھابی کہہ کر بلاتا تھا۔ میرے مذہب کے بارے میں اس کو معلوم ہوا تو وہ ہمارے اور قریب ہو گیا۔ ان دنوں سپہ صحابہ کے نام سے ایک جماعت جنگ میں بنی تھی، جس کے سربراہ حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی تھے۔ اس نے میرے شوہر کو اس جماعت کا لٹریچر اور علماء کرام کی کیسٹیں دینا شروع کر دیں۔ چند مہینوں میں میرے شوہر نے میرے ساتھ مذہبی مسائل پر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ میں چونکہ ہر وقت گھر میں 4 پائی پر پڑی رہتی تھی، اس لیے میں نے مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی کی بات سننے اور سمجھنے میں کافی موقع مجھ کو مل چکا، جس نے میرے بچپن میں پیدا ہونے والے سوالات کافی حد تک حل کر دیے۔ پھر میں نے اہل سنت علماء کرام رحمہم اللہ کی کتابیں پڑھی تو مجھے شیعہ مذہب ایک سازش اور ایک دجل نظر آیا۔ شیعہ ہونے کے باوجود جن باتوں کو دل تسلیم نہیں کرتا تھا، ان کی حقیقت آشکار ہو چکی تھی، جس میں امام مہدی کا غائب ہونا مجھے فریب اور دھوکہ نظر آنے لگا۔ پھر ظفر بھائی نے مجھے بتایا، کربلا میں گھوڑا نہیں بلکہ اہل بیت کے سارے قافلے کے پاس جو سواریاں تھی وہ تو صرف اونٹ ہی تھے۔ کسی شیعہ اور سنی کتاب کے اندر گھوڑا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سن کر مجھے میرے بیٹے کا غم کئی گنا زیادہ محسوس ہونے لگا۔ اس کے میں نے غور کیا تو مجھے کافی اطمینان حاصل ہونے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ دوستو اسی طرح اس مرتبہ دوران سفر ایک کم عمر لڑکی نے اپنی دردناک داستان سنائی کہ اس کی شادی ایک مسلم گھرانے میں ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر والوں کی بد اخلاقیاں اور جہیز میں گاڑی نہ دینے کے طعنے شروع ہو گئے، اور ادھر شوہر نے مار پٹائی شروع کر دی، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس لڑکی کی زندگی ایک جہنم میں گزرنے لگی۔ لڑکی نے والدین سے شکایت کی تو والدین نے سمجھاتے ہوئے اسی جہنم سوز گھر میں رہنے کا اصرار کیا، لیکن جس کے اوپر مصیبت اور تکلیف کا پہاڑ ٹوٹتا ہو، اس کے پاس اپنا تو کوئی ذاتی حل بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال وہاں قریب میں نوئیڈا کا ایک ہندو لڑکا کام کرتا تھا۔
جو ان تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ لڑکی نے موقع پا کر اس لڑکے سے اپنے مظالم سنائے۔ تب ہندو لڑکے نے اپنے ساتھ نوئیڈا کے جانے کی پیشکش کی تو لڑکی فوراً تیار ہو گئی اور موقع پا کر وہاں سے لڑکے کے ساتھ نوئیڈا کے لیے نکل گئی۔ کئی مہینے اسی کے گھر پر رہی اور اس کی فیملی کے ساتھ رہنے لگی، حتیٰ کہ وہ اس لڑکے کی فیملی کی ایک ممبر بن گئی۔ ہندو فیملی اس کو اپنی ہونے والی بہو کے روپ میں دیکھتی اور اتنی قدر کرتے کہ اس لڑکی کی ہر فرمائش پورا کرنے میں ذرہ بھی دیر نہ کرتے، حتیٰ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو نماز وغیرہ پڑھنے کو خود کہتے اور مسلمانی لباس میں رہنے پر خوش ہوتے، اور لڑکی کے مسلمان ہونے کا اتنا احترام کرتے کہ لڑکی کی وجہ سے گھر میں 5-5 کلو گوشت بنتا اور سب مل کر کھاتے۔ لیکن رفتہ رفتہ رنگ چڑھتا گیا اور وہ لڑکی ساڑی میں آ گئی اور بال کھول کر ہندو فیملی کے ساتھ بڑے بڑے مول میں شاپنگ کرنے جانے لگی۔ ادھر لڑکی کے رشتہ دار سب پریشان کہ آخر لڑکی گئی کہاں، اسی تلاش میں لگ گئے۔ بالآخر لڑکے کا فون نمبر مل گیا، جس کے ذریعے لڑکی کے والدین نے لڑکی سے بات کی اور کہا کہ ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے گھر کی طرف کبھی آنا بھی نہیں۔ لڑکی کے چاچا کو جب نوئیڈا کا ایڈریس معلوم ہوا تو وہ اس ہندو کے گھر پہنچ گئے اور 15 دن کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لانے کو کہا، جس پر لڑکی روادار ہو گئی اور چچا کے ساتھ آ گئی۔ جب وہ چچا کے گھر پہنچی تو سب کے ارادے ہی الگ تھے۔ سب نے اس لڑکی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ مسلم لڑکے سے تلاش کرنا شروع کر دیا اور بہت جلد شادی کر دی کہ کہیں وہ ہندو فیملی یہاں نہ آ جائے۔ شادی ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ شادی کسی پڑھے لکھے لڑکے سے ہوئی ہے جو مرض کا شکار ہے، اور یہاں بھی اس لڑکے کی فیملی اس کو جہیز کے طعنے دیتی ہے اور لڑکے کا پوشیدہ عیب الگ ٹینشن میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اور لڑکے کے ماہانہ 7,000 تنخواہ بھی لاک ڈاؤن کے سبب 3 مہینے سے نہیں ملی، جس کی وجہ سے دوسرے ذہنی مسائل الگ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لڑکی ہندو فیملی کی بے انتہا تعریف کر رہی تھی، حتیٰ کہ اشارات میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ اس لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش میں بھی ہے۔ لڑکی تقریباً 21-22 سال کی ہوگی اور انتہائی خوبصورت، لیکن انتہائی ٹینشن میں مبتلا اور مایوسی کے سمندر میں غرق، جیسے مصیبتوں کی ایک داستان ہو، کیونکہ ایک طرف ماں باپ چھوڑ چکے ہیں تو دوسری طرف کوئی حل موجود نہیں، کوئی اس کے درد کو سننے والا نہیں۔ لڑکی کے علاقے کا نام کسی وجہ سے ظاہر نہیں کیا گیا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اس لڑکے کی تلاش میں ہے اور مرتد ہونے کے بھی بہت قریب ہے۔ دلاسے کے علاوہ ہمارے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے ظالم معاشرے کا، جو ایک بچی کو جہیز کے روم میں دیکھ کر تانے کستے ہیں اور ہر ممکن ظلم کے پہاڑ کے نیچے اس کے نازک ذہن اور جسم کو نوچتے ہیں۔ پھر اس قوم کو حکمرانی ملے یا ذلت و رسوائی، اس قوم کے اندر کون سی خوبی ہے جو اسلام کے امتیاز کو اشکار کرتی ہو؟ پھر ارتداد پھیلے گا یا اسلام؟ زلزلے یوں ہی ہیں، یعنی زلزلے یوں ہی بے سبب نہیں آتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہا کرتا تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ اب مرنے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اگر میں اس حالت میں ہوں، یعنی کہ اب میں اس حالت میں ہو چکا ہوں
کہ شریعت یہ بھی مجھے حکم دیتی ہے کہ مردار یا ضرورت کے مطابق میں چوری کر لوں۔ اسی بنا پر اس نے چوری کا راستہ بہترین سمجھا۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے بھی آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مانند اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لایا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں تو طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چاچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثے میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے تمہارے لیے لے آؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا اس کو قصہ سنایا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔
تو دوستو آج ہم بھی کوشش کریں کہ حرام کو چھوڑ کر حلال پر آنے کی کوشش کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔